مجاہد اسلام، پیر طریقت، راہبر شریعت، یہ ذہن میں رہے پیر ہوتا ہی غیرت والا ہے۔ کئی لوگ دیکھ کے کہتے ہیں جی پیر صاحب بڑے گرم طبیعت کے ہیں۔ وہ ایک گرم طبیعت ہونا اور بات ہے، غیرت والا ہونا اور بات ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے نقش بندی سلسلے کے، غیرت سے خالی ہو نا پیر، نقش بندی ہو، وہ نقش بندی نہیں ہوتا، وہ نقل بندی ہو سکتا ہے، مشک بندی ہو سکتا ہے، نقش بندی نہیں ہو سکتا، اور کچھ بھی بندی ہو سکتا ہے، بندی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نقش بندی نہیں ہو سکتا۔ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے ایک بزرگ تھے سندھ کے، وہاں کراچی میں کسی بے ضمیر بدبخت گستاخ نے آقا علیہ السلام کی گستاخی کی، تو وہ شیخ جو ہیں وہ انتہائی غصے میں اور جلال میں، جدھر بھی جائیں آگے پیچھے کوئی بھی بندہ ان کے قریب نہ آئے، کوئی وجہ پوچھ نہ سکے کوئی بھی بندہ کہ آخر کیا وجہ ہے، آپ کو کیوں غصہ آیا ہوا ہے۔ آپ وضو کرنے لگے تو ایک خادم جو تھا، مرید خاص تھا، وہ کہنے لگا حضرت آپ کیوں غصے میں ہیں، آپ جلال میں ہیں بڑے۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ آقا علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضرت آپ تو صوفی ہیں، آپ تو صوفی ہیں، آپ کا کیا کام بنتا ہے غصہ کرنا، آپ کا کیا کام بنتا ہے، آپ کا تو غیرت کو نہیں، غیرت کے ساتھ صوفی کا کون سا تعلق ہوتا ہے۔ اس نے جب یہ بات کی تو اللہ اکبر، وہ شیخ تو پہلے جلال میں تھے، یہ بات سنی تو مزید غصہ آ گیا کہ یہ ایسا بدتمیز ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ میں حضور کی ناموس کے مسئلے پہ غیرت کا اظہار بھی نہ کروں۔ ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ رحمہ اللہ اتنے جلال میں فرمانے لگے اوے تو کیا سمجھتے صوفی پہ غیرت ہوتا ہے، تو کیا سمجھتے صوفی پہ غیرت ہوتا ہے، صوفی کو غیرت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ٹھنڈی یخ جو ہے نا صوفیت، یہ پتہ نہیں کہاں سے در آئی ہے ہمارے میں، وگرنہ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو شیوخ تھے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے دادا جان جو ہیں، آپ مولوی بھی تھے پیر بھی تھے، مولوی بھی ہیں اور پیر بھی ہیں۔ انگریز نے جب یہاں پہ 1857 کا جب واقعہ ہوا، غدر کا معاملہ ہوا، تو انگریز کہتا ہے اس کو غدر ہے، بھی غداری کی انہوں نے میرے خلاف، بلوا کر دیا، یہ میرے خلاف کھڑے ہو گئے جہاد پہ، لیکن امت جو ہے وہ تو آقا علیہ السلام کی سنت جہاد کو زندہ کر رہی تھی۔ بے شک ہے جی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے دادا جان جو ہیں، آپ نے پورا ایک ہیڈ کوارٹر قائم کیا ہوا تھا مجاہدین کا، مجاہدین باقاعدہ آپ کی خانقاہ میں جمع ہوتے تھے جی، رات دن ان کو تینوں وقت، صبح کو، دوپہر کو، شام کو ان کو کھانا ملتا تھا، جہاں کہیں مجاہدین لڑ رہے ہوتے تھے ان کے لیے کھانا پیچھے سے جاتا تھا، کسی مجاہد کے پاس گھوڑا نہیں ہوتا تھا، امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے دادا جان جو ہیں اپنے ذاتی پیسوں سے گھوڑا لے کے اس کو پہنچاتے تھے، اور ایک ایک دن میں 50 گھوڑے بھی دیے ہیں، 50 گھوڑے بھی دیے۔ اور یہ باتیں جو نا ہمارے لیے بڑی عجیب سی ہیں، کیونکہ ہمارا جہاد کے ساتھ تعلق جو کوئی نہیں ہے، جہاد کی بات سن کے ہماری قوم خاص طور پہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے زندگی ساری نہ جہاد کیا ہو، نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کی تڑپ پیدا ہوئی ہو، میرے آقا علیہ السلام میں وہ جب بھی مرے گا منافق مرے گا۔ اندازہ لگائیں، وہ منافق مرے گا، نفاق کی موت مرے گا وہ، یہ آقا علیہ السلام فرما رہا ہے۔ تو اس لیے ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کے اندر جذبہ جہاد پیدا کرے، اپنے اندر تڑپ پیدا کرے، یار آقا علیہ السلام کی سنت جو ہے۔ اور مزیدار والی بات بتاؤں آپ کو، اس وقت آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت جو متروک ہو چکی ہے، دنیا سے جس سنت کو ختم کر دیا گیا ہے، وہ آقا علیہ السلام کی سنت جہاد والی ہے، جہاد والی سنت ہے۔ اور ختم بھی ایسے کیا کہ نعوذ باللہ جو جہاد کا نام لے اس کو دہشت گرد بھی کہتے ہیں۔ بتائیں حاجی حج کرنے جائے دہشت گرد ہے؟ 3 انگلیوں کے ساتھ سنت پر عمل کرتے ہوئے میٹھا کھا لیں، حلوہ کھا لیں آپ تو دہشت گرد بنتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام کی تلوار اٹھانے سے دہشت گرد کیوں ہو گیا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری قوم کا ذہن بنایا گیا ہے، ہماری پوری قوم کو متنفر کیا گیا ہے میرے آقا علیہ السلام کی سنت کے خلاف۔ اور یہی وجہ ہے آج میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، قسم خدا کی یار دیکھیں نا، میں نے ایک مفتی صاحب کا فتویٰ سنا، وہ کہنے لگے کہ جو بندہ یہ کہے کہ حلوہ مجھے پسند کوئی نہیں، وہ بندہ کافر ہے، کیونکہ حلوہ آقا علیہ السلام کو پسند ہے، جو حضور کی پسند کو ناپسند کرے وہ کافر ہے۔ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ جو کہے کہ میٹھا مجھے پسند نہیں ہے، میٹھا حضور کو پسند ہے،
تو جو بندہ کہے جناب مجھے میٹھا پسند کوئی نہیں، آقا علیہ السلام کی پسند کو پسند جاننا ضروری ہے، حضور کی ناپسند کو ناپسند جاننا یہ ایمان ہے۔ ہاں، حضور جسے پسند کر رہے ہیں اسے پسند کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا نہیں کی تھی، مولا یہ حسن اور حسین ہیں، میں انہیں پسند رکھتا ہوں، تو انہیں پسند رکھ، جو انہیں پسند رکھے انہیں تو پسند رکھ۔ حضور کی پسند کو پسند رکھنا یہ تو بھئی ایمان ہے، یہ مقتضیات ایمان میں سے ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کبھی اس مسئلے پہ غور نہ کریں۔ حضور کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو پسند کرنا، اور حضور کی جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان کو ناپسند کرنا، یہ ایمان ہے۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ اب بتائیں، آقا علیہ السلام کو پسند ہو میٹھا، تو جو میٹھے کو ناپسند کرے وہ تو مسلمان نہ ہو۔ تو آقا علیہ السلام کو جو جہاد پسند ہے، جو بندہ جہاد کو ناپسند کہنا دور کی بات ہے، جہاد کو دہشت گردی کہے، جہاد کو فساد کہے، اس کا کیا بنے گا؟ مسلمان رہے گا وہ؟ قسم خدا کے کہہ رہا ہوں، کتنے سارے لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے، نام نہاد مولوی پیر اپنے آپ کو کہنے والے، آقا علیہ السلام کی سنت جہاد کو ناپسند کرتے ہیں وہ لوگ۔ استغفر اللہ۔ ہمارے ہاں معیار سنیت کا پتہ کیا ہے؟ 11ویں کرتا ہے جی، سبحان اللہ، 11ویں کے پکے عقیدے کے ٹن ٹن ہیں۔ میں نے کہا عقیدہ پہلا کیا ہے یہ بھی تو بتاؤ۔ 11ویں عقیدے میں آتی ہے یہ کتاب، میں نے دیکھی کتاب لکھی تو وہاں پہ عقیدہ عقائد اہل سنت، اہل سنت کے عقائد میں 11ویں لکھی ہوئی ہے، اور رفع یدین نیل عدم رفع یدین، اس پہ دلائل اور آہستہ آمین کہنا، یہ عقائد ہیں۔ جس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ یہ ان کے تعلق عقائد کے ساتھ ہے یا کس چیز کے ساتھ ہے، وہ بھی بہشتی جو کتابیں لکھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہماری عوام جو ہے وہ ایسے لوگوں کو پڑھ کے وہ راہ راست سے ہٹ جاتی ہے۔ تو بھئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت جہاد جو ہے نا، آپ حیران ہوں گے، غزوہ احد کے موقع پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ لیا، میں کیا کہتے ہو تم، یہ مدینہ میں ٹھہر کر کے اپنا دفاع کیا جائے یا مدینہ سے باہر جا کر جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پہنچا جائے اور ان کے ساتھ لڑا جائے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان میں آپس میں کچھ ہو گیا، کوئی کہنے لگے یہاں رکیں، کوئی کہنے لگے وہاں رکیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ یہ کچھ طے نہیں کر پا رہے، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے آقا علیہ السلام نے اپنی زرہ پہنی، تلوار اٹھائی، اپنے نیزے اٹھائے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی شریف جو ہے نا، اس سے آپ باہر نکلے سیدھا اشار احد کی طرف تو سیدھا احد آتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، مسجد سے نکلے سیدھے اشار احد پر حضور اس طرح احد کی طرف چل پڑے۔ صحابہ کہنے لگے حضور کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب تم جو مرضی کرو، چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ آئے، میں اب جہاد کر کے رہوں گا، کیونکہ اللہ کا جو نبی ہے اس کی یہ شان ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ جب تک جہاد کے اوزار اٹھا لے تو جب تک کافروں کو قتل نہ کر لے اپنے ہتھیار اتارتا کوئی نہیں ہے۔ یہ عمل میرے آقا علیہ السلام کا یہ وہ سنت ہے، ہیں جی۔ دیکھیں نا، آپ کی کمائی میری کمائی کہاں سے آتی ہے؟ کوئی بندہ فیکٹری سے کماتا ہے، روٹی کھاتا ہے، سمجھ آ رہا ہے جی؟ کوئی دکاندار ہے، دکان سے کماتا ہے، روٹی کھاتا ہے، کوئی مسجد میں خدمت کرتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، وہیں سے جو خدمت میسر آتی ہے وہ روٹی کھاتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے رب نے میری روٹی میری تلوار کی جو اگلا حصہ ہے نا اس کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری روٹی وہاں ہے۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے آپ نے فرمایا کہ پوری کائنات میں سب سے بہترین روٹی، سب سے بہترین رزق جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کا ہے۔ اور وہ رزق کہاں سے حاصل ہوتا تھا؟ وہ جہاد سے آتا تھا، وہ جہاد سے آتا تھا۔ اور جہاد سے آنے والا رزق جو ہے میرے آقا علیہ السلام کا، اور مفسرین فرمائے سب سے اعلیٰ قسم کی، سب سے بہترین قسم کی روٹی وہی ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے تناول فرمائی ہے۔ آج ہم اسی روٹی کو، قسم خدا کی امت جو ہے آج وہ روٹی کھانے سے محروم ہو چکی ہے، امت محروم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ امت نے حضور کی سنت کو چھوڑا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ حبیب کا جو رزق تھا اعلیٰ قسم کا، پوری کائنات میں اعلیٰ ترین قسم کا رزق جو تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان کی پہنچ سے دور کر دیا۔ پتہ پھر کیا ہوتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ جو اعلیٰ قسم کی روٹی چھوڑ دینا وہ پھر گند کھانے پہ مجبور ہوتا ہے۔ ممکن ہے آپ کو یہ بات میں نہ سمجھا پاؤں،
ہمارے ملک کے حکمران جب باہر جاتے ہیں IMF سے جا کر کے سود پہ پیسے لے کے آتے ہیں، میری قوم بھوکی مر رہی ہے، سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ کس کے لیے مانگ کے لاتے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ وہ کھاتے ہمارے میں لکھا جا رہا ہے وہاں۔ تو سچی بات ہے، جو بندہ پھر حلال کو پسند نہیں کرے گا حرام منہ میں جائے گا۔ پھر اعلیٰ ترین قسم کی روٹی چھوڑ کے جب امت بیٹھ گئی تو پھر امت نے یہی کھانا ہے۔ سمجھ آ رہا مسئلہ؟ نہیں آ رہا بھائی؟ ہاں، یہ باتیں میں نے اس لیے چند ایک آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ کو تھوڑا سا ہمارے اندر بھی جذبہ بیدار ہو، شعور بیدار ہو ہمارے اندر بھی، ہمارے دل میں کم از کم یار تڑپ تو لے کے مرے نا، تڑپ تو لے کے مرے، یہ نہ ہو کہ جناب ایسے مر جائیں ہم، بعد میں پتہ چلے کہ ہمارا شمار جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہو رہا ہو۔ استغفراللہ۔ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ کچھ سفر کر کے جاتا تھا واپس مڑتا تھا، وہ تو ہو گیا منافق، تو یہ قوم اتنے عرصے سے باہر نکلی کوئی نہیں، نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو یہ تو قوم باہر ہی نہیں نکلی، ان کا کیا بنے گا بتائیں یار؟ اللہ تبارک و تعالی امت کو پھر سے جذبہ جہاد عطا فرمائے، امت کو پھر سے غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، جہاد کرنے والے جب غیرت مند ہوتے تھے نا ہمارے بزرگ، جی فتوح الشام میں صاحب فتوح الشام نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے اندر حضور کے صحابی سوار ہیں گھوڑے پر، گھوڑا ایک دن سے لڑ رہا ہے، لڑائی میں شریک ہے، آج شریک ہوا ہے دن میں صبح کے وقت سے، سارا دن لڑتا رہا ہے، رات پھر لڑتا رہا ہے، دوسرے دن پھر آ گیا، گھوڑا بھی تھک گیا، گھوڑا ایسا تھکا کہ گھوڑا جناب بیٹھ ہی گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے نا کافر اور اس کا ایک غلام، دونوں کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، دونوں جو ہے مجھ پہ حملہ آور ہونے والے ہیں، کہتے ہیں ادھر میں پھنس گیا ان کے بیچ، میں نے کہا اب میں بیٹھا رہا یہاں پہ، گھوڑا نہ اٹھا مجھے تو یہ شہید کر دیں گے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا اپنا سر نیچے کیا گھوڑے کے کان کی طرف، میں نے کہا ایک بات سن، اگر تو آج کھڑا ہو کے چلا نا مدینے جا کے تیری شکایت کروں گا حضور کے مزار پر۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جیسے میں نے یہ کہا، کہتے ہیں قسم خدا کی گھوڑے میں کہاں سے کرنٹ آیا، گھوڑے نے اٹھ کے دوڑنا شروع کر دیا، جیسے گھوڑا اٹھ کے دوڑا، کہتے ہیں میں نے ایک ہی بار میں ایک کو قتل کیا، دوسرے بار میں دوسرے کو قتل کر دیا، وہی لوگ جو مجھے مارنے آئے ہوئے تھے میں نے ان کو ختم کر دیا۔ اب انداز بات کو روک کے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ دیکھیں یار، ایک گھوڑا جو ہے نا وہ بھی ڈرتا ہے حضور کی بارگاہ کا سامنا کیسے کروں گا میں، کہ آپ کی امت کا ایک مجاہد جو ہے وہ میری وجہ سے شہید ہو گیا، میری تھکاوٹ کی وجہ سے شہید ہو گیا، ایک مجاہد۔ تو بتائیں یار جہاں گھوڑا اس بات پہ شرمندہ ہو جائے، حضور کو کیا جواب دوں گا کہ میری وجہ سے آپ کا ایک مجاہد جو ہے وہ شہید ہو گیا، تو بتائیں یار ہمیں تو پھر ڈوب کے مر جانا چاہیے شرم سے، ہماری آنکھوں کے سامنے اور پورا غزہ شہید ہو چکا ہے یار، بتائیں نا ذرا، پورا غزہ 1,35,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں اس وقت، اور اس میں 17,000 بچے جو دودھ پینے کی اوپر عمر کے تھے، اور 2,000 سے زائد بچے جو بیچارے دودھ پیتے تھے وہ شہید ہو چکے۔ کیا بنے گا ان کا؟ بس بات ایک ہی ہے، اس گھوڑے میں یہ احساس پیدا ہو گیا تھا یار مجھے حضور کی بارگاہ میں حضور نے اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا، احساس جواب دہی جس میں پیدا ہو جائے وہ بندے کو کام کرنے میں مجبور کر دیتا ہے، جس بندے کے اندر احساس جواب دہی پیدا نہ ہو، احساس جواب دہی یہ ہے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا حضور نے پوچھ لیا تو کیا کہوں گا میں، کیا جواب دوں گا میں آقا علیہ السلام؟ بتائیں نا، میں اور آپ جتنے بھی لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کتنے جناب وہاں پہ، چلو ہماری تلواریں نہیں جا سکتی، ہماری بندوقیں نہیں جا سکتی، ہم نہیں پہنچ سکتے، ہم مجبور ہیں، منافقین کی جماعتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ہم نہیں جا سکتے، ہمارے پیسے تو جا سکتے تھے، بتائیں۔ قسم خدا کی کہ بچے کی میں نے ویڈیو دیکھی، بچہ خوش ہو رہا تھا، ایک روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا، کہنے لگا آج 3 مہینے کے بعد یہ روٹی مجھے ملی ہے، 3 مہینے کے بعد روٹی مجھے ملی۔ جب میں اور آپ جو ہے جب گھر میں بیٹھ کے اتنے قسم کے کھانے کھاتے ہیں، ہمارے دل میں کبھی نہیں ہے یار وہ بھی تو بچے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے دین کو ماننے والے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی امتی ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے غلام ہیں،
تو پیارے اور محترم بھائیوں، اپنے اندر احساس جواب دہی پیدا کرو. یہ احساس پیدا ہو گیا نا، پھر راتوں کو نیند نہیں آئے گی آپ کو. ایک وہاں کے مجاہد ہیں جی کہ بلا ایک مجاہد ہیں غزہ کے، ان کے پاؤں جو ہیں وہ سارے زخمی ہو چکے ہیں، پاؤں سے خون بہتا ہے، اور انہیں بوٹ پہنے ہوئے ہیں. بوٹ پہن کے رکھتے ہیں تو زخم بند رہتا ہے، خون نہیں بہتا. اتارتے ہیں تو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے جیسے زخم کھلتے ہیں. ایک عرب مفتی صاحب کو انہوں نے خط بھیجا، انہوں نے کہا حضور نماز کا وقت آتا ہے، وضو کیسے کروں میں؟ وضو کیسے کروں میں اگر اپنے جوتے اتارتا ہوں تو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، وضو میرا نہیں ٹھہر پاتا. تو میں اب میرے لیے کیا صورت ہو سکتی ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں مجھ سے نہ چھوٹے. اللہ اکبر کبیرہ. اس مفتی صاحب کا فتویٰ جو تھا، ان کا فتویٰ میں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. وہ کہنے لگے مفتی صاحب کا فتویٰ، انہوں نے کہا میری جان اور میری روح تم پہ فدا. اللہ، او میرے پیارے تو جوتے پہنے رکھ، ایسے گلے ہاتھ پھیر لے، نماز پڑھ لے، اور میرے رب تیری نمازیں قبول فرمائے گا. جو اس راہ پہ چل پڑتا ہے نا، قسم خدا کی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی چھوٹ ملتی ہے اس کو. آقا علیہ السلام مسند احمد میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، آقا علیہ السلام نے روانہ فرمایا یار فلاں بندہ میری گستاخی کرتا ہے، جاؤ اسے قتل کر کے آؤ. وہ گئے، میرے آقا علیہ السلام نے میں تک فلاں وقت کے اندر اندر اسے قتل کرنا. اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب میں کہیں یہ نہ ہو کہ نماز پڑھنے لگوں تو نماز پڑھتے ہوئے وہ بندہ آگے نکل جائے. انہوں نے کیا کیا، پہلی بار کبھی مسئلہ پوچھا نہیں تھا، کبھی مسئلہ سننا نہیں تھا، کبھی ذہن میں آیا نہیں تھا. پہلی بار یہ صورتحال پیش آئی کہ جناب اب نماز بھی پڑھنی ہے، نماز پڑھتا ہوں کہیں یہ نہ ہو کہ گستاخ نکل جائے. تو انہوں نے کیا کیا، نماز بھاگتے بھاگتے پڑھ لی، دوڑتے دوڑتے نماز پڑھ لی. ایسے بھاگ رہے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، تحیات پڑھ لی، سلام پھیر لیا، بھاگتے بھاگتے. گستاخ کو قتل کیا. جہاں حضور نے فرمایا تھا وہیں ملے گا، وہیں کھڑا ہوگا. ہاں بھی پچھلوں کو سمجھ نہیں آ رہی. تھوڑا سا آپ بھی بتائیں نا کہ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ کے ہاں رائے وینڈ میں پابندی ہے کچھ بولنے پہ؟ پابندی ہے یہاں پہ؟ تو اللہ کے بندوں بولو نا یار. وہ انہوں نے قتل کیا، اسے قتل کرنے کے بعد واپس آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. میرے آقا علیہ السلام نے کیا کیا تم نے کام کا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قتل کر دیا اسے. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے حضور ایک مسئلہ بھی پوچھنا تھا صاحب. سبحان اللہ. میرے کریم آقا علیہ السلام نے بتاؤ کیا پوچھتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ گستاخ قضا ہو جائے. ہم نے تو مرزا قادیانی قضا کیا ہوا ہے، کیا بنے گا ہمارا؟ مرزا قادیانی قضا کی ہے، بغیرت ویلڈر قضا کی ہے، ہم نے تو بڑے سارے کتے خنزیر قضا کیے ہوئے ہیں. سچی بات ہے. وہ آقا علیہ السلام کے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں ڈر گیا، میں نے کہا کیا بنے گا اگر یہ نکل گیا میرے ہاتھ سے تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پھر دوڑتے دوڑتے نماز پڑھ لی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے میرے غلام تیری بھاگتی ہوئی نماز بھی رب نے قبول کر لی. پھر یہ نماز ہیں آج نہ اچھی طرح وضو کر کے سارے استنجے کس کے کر کے نماز پڑھ کے بعد میں بھی وسوسے ذہن سے نہیں جاتے، پتہ نہیں وضو صحیح ہوا یا نہیں ہوا. اللہ اکبر. قربان جو ہے حضور کے غلام کی نماز پہ یار. ہیں نماز ایسی پڑھی ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چل نماز دوبارہ پڑھ بھائی. ہیں اس سے ثابت ہوا حضور بتا رہے تھے وہ جو میرے دین کی خدمت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، میرے دین کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، میرے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے لگ جاتا ہے، اور فرمایا اسے میرا اللہ بھی کو چھوٹ دے دیتا ہے. میرا اللہ بھی چھوٹ دے دیتا ہے. ملی چھوٹ نہیں ملی ہیں. تو اس لیے بھائی میرے کریم آقا علیہ السلام او مائی صاحبہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آقا علیہ السلام کی صحابی ہیں، اور ایسی عظیم القدر اور عظیمت الجلال حضور علیہ السلام کی صحابی ہیں. غزوہ احد تھا، غزوہ احد کے اندر آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں جس طرف سے بھی کوئی حملہ کرنے والا آیا نا، میں جس طرف بھی دیکھتا تھا ادھر ام عمارہ کھڑی ہوتی تھی، ادھر ام عمارہ کھڑی ہوتی تھی، ہر طرف ام عمارہ، ادھر 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 ہر طرف سے وہی سامنے آ جاتی تھی. وہ کہتے ہو ذلیلو میرے حبیب پہ حملہ کیوں کرتے؟ جب میرا جسم سلامت ہے مجھ پہ حملہ کرو، تم میرے حبیب کو کچھ نہ کہو. تم
اللہ اکبر. ایک دشمن جو ہے نا وہ آیا حملہ کرنے کے لیے آقا علیہ السلام پر، انہوں نے بھاگ کے جناب اس پہ ایسا زور سے حملہ کیا. ان کے حضرت ام عمارہ کے بیٹے کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، آقا علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا تھا، حضور مسکرانے لگ گئے، حضور کی داڑھ مبارکہ مجھے نظر آنے لگ گئی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام ایسے جنگ کے اندر، ایسے عہد کے اندر، آپ کو پتہ ہے عہد کے کیسے حالات تھے. حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ حضور کا دفاع بھی کر رہی ہیں، دوڑتے دوڑتے کبھی ادھر کبھی ادھر، ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کر دو نا اس موقع ہوتے اللہ تعالیٰ جنت جو سانو ہی میں تھوڑا غلام ہی رکھے، جنت میں بھی ہم ایسے رہیں. اللہ اکبر. میرے حضور نے پتہ کیا دعا کی؟ اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، مولا ان کو جنت میں میرے ساتھی بنا دے، سب ان کو بھی، ان کے شوہر کو بھی، ان کے دونوں بیٹوں کو بھی. اللہ اکبر. تو پھر آقا علیہ السلام نے یہ دعا کی ان کے لیے، یہی مائی صاحبہ نے قسم کھائی تھی. اب جب یہ بیمار ہوتی تھی، خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق، خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بیمار ہوتی خود پوچھنے جاتے ان کے گھر. حضرت ابوبکر صدیق جیسا بندہ ان کی طبیعت پوچھنے جاتا تھا، ہاں طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ لوگ پوچھتے کہ آپ اتنے بڑے بندے ہو کہ ایک خاتون کی طبیعت پوچھنے جاتا ہے. میں تمہیں نہیں پتا اس نے سب سے بڑی ہستی کائنات کی رب کے بعد جن کا مقام ہے، ان کی ناموس پر پہرہ دینے کے سپاہی نے حق ادا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ مبارکہ میں چادریں آئیں کہیں سے، مسلمانوں کو فتح ہوئی نا، چادریں آئیں مدینے میں. اللہ اکبر. ایک چادر بڑی ہی قیمتی، سب سے قیمتی چادر. حضرت عمر رضی اللہ نے مشورہ کیا، میں ہاں بھائی باقی سارا سامان بانٹ دیا، یہ کس کو دی جائے چادر، یہ چادر کس کو دی جائے؟ تو آقا علیہ السلام کے جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے جی اپنی بہو کو دے دیں. ہیں آپ نے فرمایا کہ نہ، میری بہو سے بھی بڑی ایک مستحق خاتون ہے. ہیں جی. انہوں نے کہا پتہ نہیں وہ کون خاتون ہے جس کو یہ چادر ملے گی. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چادر جو ہے نا، جس نے غزوہ احد کے اندر آقا علیہ السلام کا پہرا دیا تھا، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ چادر اسے ملے گی. انداز. تو یہ یہاں پہ روک کے میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، ایک مسئلہ واضح کر دوں. ہمارے ہاں جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے بارش آ جائے نا، جو اگانے والی شے ہوتی ہے وہ کم اگتی ہے، باقی گھاس پھوس زیادہ اگاتا ہے. ہے نا. ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے. ہمارے ہاں جیسے بارش آتی ہے ربیع الاول کی، علماء کم اگتے ہیں، نعت خوان زیادہ اگاتے ہیں، قدر سے بھی زیادہ. ہیں جی. کیا بات. وہ ایک جگہ تو میں بیان کرنے جان لگ گیا، تو ایک جگہ تو گیا تو انہوں نے نعت خوان مکڑی نا، دوبارہ انہوں نے بلایا مجھے، کہنے لگے جی آپ نے بیان کرنا ہے. میں نے کہا یار کتنی قربانی ہونی ہے آپ کے پاس اس پر، یہی پوچھنا اور کیا پوچھنا ہے. اچھا جو بھی کھڑا ہو گیا جی اسٹارٹ لے گیا وہ چپ ہی نہ کرے، وہ یہی سمجھتے کہ آج رات ساری میری ہے. ہیں اور پھر جناب سامنے جناب 50-60 ہزار روپے سامنے پڑا ہوتا ہے، اشارہ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں ساری عمر دی. ہونا یہی چاہیے یار، یعنی حقیقی قربانی تسی دیتی ہے. ہیں جی. اچھا تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قصہ لے کے نعت خان تو ایسے پھنڈے ہوئے ہیں نا جناب، پھنڈے سمجھتے ہیں، پھولے ہوئے ہیں، اپنے فضائل سنائیں گے، نعوذ باللہ کہیں گے جی دیکھیں حضور نیچے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسان اوپر کھڑے ہوئے. ہیں جی. چلو ٹھیک ہے بھائی، آقا علیہ السلام نے ان کو ممبر پہ کھڑا کیا تھا، حضور نے چادر بھی دی تھی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات تو دیکھو نا وہ کیا ہے. حضور نے بلایا کیوں تھا؟ تیری طرح نہیں ہیں، امت ساری شہید ہو گئی، امت باقی جہاد سے آری ہو گئی. یہ خبیث کا بچہ کہہ رہا لگی نہیں موجہ ہونے لائی رکھی سونے، ٹوٹی بھجی بھائی نو جتھے پہیے پونو پائی رکھی سونے، جی جہاں بھی پڑی ہوئی ہے اس کو وہیں لیٹے رہنے دیں. اس منحوس کو نہیں کہنا کہ تو بھی کھڑا ہو کے جہاد کر، ایسا منحوس ہے یہ، اس کو نہیں کہنا آپ نے. اگر دن ایک دوست مجھے بتانے لگا، کہنے لگا جی ایک جگہ پہ 40واں تھا، تو کہتے ہیں جی اس بندے کا ابا مرا تھا، اس نے نعت خان بلائے. پہلا نعت خان آیا، اس نے کہا لگیاں نے موجاں ہونے لائی رکھی سونے. وہ کہتے ہیں جی اس کو پیسے ذرا کافی ہو گئے. دوسرے نے کہا، انہیں کہا ابھی نام مراد اسی کلام پہ تو پیسے ہوتے ہیں. وہ بھی کھڑا ہوا، اس نے بھی یہی پڑھنا شروع کر دیا. وہ جس کا ابا مرا تھا نا اس کی غیرت جاگی،
جی جی اس نے کہا اے پاگل کے بچوں، میرا ابا مر گیا، تمہاری منحوسوں موجیں لگی آج تھوڑیاں موجاں لگیاں کھڑیاں نے ہیں جی۔ کیا اب میں ان ذلیلوں سے پوچھوں، وہ امت کا خلیفہ فوت ہو گیا ہے، ہائے ہائے امت کے پاس مرکز کو نہیں رہا، امت کے پاس خلیفہ کو نہیں رہا، حضور کی عزت پہ حملے ہو رہے ہیں، کوئی بدلہ لینے والا بندہ نہیں رہا، امت پہ حملے ہو رہے ہیں، امت شہید ہو رہی ہے، برما میں امت شہید ہو رہی ہے، کشمیر میں امت شہید ہو رہی ہے، فلسطین میں امت شہید ہو رہی ہے، ہندوستان میں آئے دن مسلمان شہید ہو رہے ہیں، وہ خنزیرہ تیری موت کیسے لگ گئی ہے؟ ہائے ہائے ایسے کو خبیث پڑھنے لگے، کان پکڑ کے نیچے اتارے اس منحوس کو، ہاں اس سے پوچھے بدماش کون سی تیری موج لگی ہے، بتا ہمیں بھی، شرم نہیں آتی ہمیں یار؟ واہ لگیاں نہیں موجہ ہوں لائی رکھی سونے۔ قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، اگر دن مجھے ایک دوست نے اس کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا ہے، اللہ کا دیدار ہوا قبلہ، اس نے قسم کھا کے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ وہ اس کو خواب میں حضور کی زیارت ہوتی ہے، اس نے کہا کہ قسم خدا کہ میں نے حضور کو دیکھا، حضور امت سے ناراض ہے، اللہ حضور امت سے ناراض ہے، اللہ استغفر اللہ بتائیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں لگی نے موجہ ہوں لائی رکھی سونے، اور اوپر سے ان کے سامنے کھڑے ہو کہتے ہیں ساڑھے کوئی سونے ٹرک نہیں چل دے، اسی تو توڑے کو کام چلانا ہے، اور ہماری قوم کو سمجھ کو نہیں آتی، اٹھ کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں ان کو۔ وہ جی حضرت حسان بن ثابت شناخان رسول تھے، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تھا؟ اللہ اللہ قسم خدا کی ایک شعر ان کے پاس کتاب موجود ہے میری اذان حجاز، اس میں ایک شعر لکھا ہوا ہے، یہ نعت خان جو ہے نا کبھی ترجمہ کر پڑھ کے سنا دے قوم کو۔ ہائے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو آقا علیہ السلام نے گستاخی کی، کافروں نے آقا علیہ السلام کی بے ادبی کی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بلایا، حضرت عبداللہ بن رواحہ آئے، فرمایا کہ کھڑے ہو کے ان کو جواب دو، انہوں نے جواب دیا، جواب کوئی آقا علیہ السلام وزنی تھا، لیکن حضور نے فرمایا نہیں جی بات آگے کی ہونی چاہیے، پھر آ کے فرمایا کہ فلاں کو بلایا جائے، وہ آئے، تیسرا بندہ آیا، پھر آ کر سامنے ہوں حسان کو سدو، اللہ اب حسان کو بلاؤ، حضرت حسان بن ثابت ہے قسم خدا کی یہ دیکھ تیرے جیسا نہیں، وہ 7 قسم کے جناب قمیض جو ہے وہ جناب سر پہ دوپٹہ، اپنی بہن کا جناب دوپٹہ لپیٹ لیا سر پہ، شلوار بھابھی کی پہن لی، قمیض کسی کی، 7 رنگ کے کپڑے پہن کے منحوس ریت پہ چڑھ جاتے ہیں ذلیل لوگ۔ یہ اللہ اکبر۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مسجد میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ماتے میں نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا، کہتی اللہ کی قسم حضرت حسان نے اپنی زبان پکڑی ہوئی تھی، کہنے لگا یا رسول اللہ آج اسی زبان کے ساتھ میں آپ کے گستاخوں کو چیر کے رکھ دوں گا۔ اللہ کیا بات، حضرت عائشہ پاک فرماتی ہے میں نے دیکھا، اللہ اکبر کہتی ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایسا جلال طاری تھا، ایسا غصہ طاری تھا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان جو ہے کہتی قسم خدا کی سچ مجھے ان کی زبان سانپ والی لگنے لگی۔ اللہ آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے یہ۔ اللہ جب ایسے جلال میں آئے نا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ السلام میرے ممبر پہ کھڑا ہو، ممبر پہ کھڑا ہوگا تیری آواز دور تک جائے گی، اللہ تیری آواز دور تک جائے گی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کھڑا کیا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جواب دینے لگے، جب جواب دینے لگے نا حضور نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، اللہ اللہ میرے آقا کے سامنے ہاتھ اٹھا دے دعا کے لیے، مولا آج جبریل کو بھیج میرے حسان کی مدد کرے، اللہ میرے حسان کی مدد کرے، اللہ اللہم ایدہ بروح القدس۔ یہ بات جو بھی حضرت کہہ رہے تھے کہ جناب پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ حضور کی ختم نبوت کے پیرے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارکہ اس کی پشت پر ہوتا ہے، میں نے کہا صرف حضور کا دست مبارکہ پشت پر نہیں ہوتا، اور جبریل امین خود اس کی پشت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جبریل امین خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی دعا ہے، میں نے کہا بتا کہاں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور کہاں تیرا؟ 60,000 2 لاکھ روپے لینے کے بغیر تو محفل میں نہ آئے ہیں اور کہے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے ہم تو رولتے پھرتے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے مجلس میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا کچھ شعر لکھ کے سنانا چاہتا ہوں، میں سناؤ جی۔ اس نے شعر پڑھا، اس کا مفہوم یہ تھا یا رسول اللہ ساری رات آپ کی محبت میں تڑپتا رہتا ہوں، نیند ہی نہیں آتی، آپ نے کاغذ ہاتھ میں پکڑ لیا، میں ہاں جی صحیح بتائیں ایسی کیفیت ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں پھر تمہیں شرم نہیں آئی حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو؟ استغفر اللہ
ہائے یہاں کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں جتنا بڑا جھوٹ بولے گا اتنا ہم اسے انعام سے نوازیں گے. ہائے کیوں بھائی؟ تمہیں جھوٹ بولنے کے لیے حضور کی بارگاہ ملی ہے. ہوئے جتنے جھوٹے کذاب دجال ہیں جناب ممبروں پہ چڑھ گئے، اسٹیجوں پہ چڑھ گئے. ہائے ہائے اور جناب یہ جو شعر پڑھتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میں نے کہا یہ گل کتوں کٹی تھی؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ ہائے جہاں پہ جاتے ہوئے جوتے غائب ہو جائیں، سرکار نے بلایا تھا جوتے چوری کرنے کے لیے ان کو. جھوٹ بولتے ہو یار. ہوئے محفل کروانے والا خود بجلی چوری کر رہا ہے، چوری کی بجلی چلا رہا ہے. اور مولوی صاحب تقریر کرنے بیٹھے، انہوں نے کہا جی محفل میلاد قبول ہی قبول ہے جی میں مرضی ہو. استغفر اللہ. عجیب بدتمیز ہے. سچی بات ہے، ہمارے مجمع کو بگاڑ کر رکھ دیا گیا، قوم کا مزاج بگاڑ دیا ہے، قوم کو بد فہم کر دیا، قوم کو بد عقل کر دیا ان لوگوں نے. ہوئے ہوئے اور آج یہی وجہ ہے کہ قوم جو ہے وہ جہاد کی بات نہیں سنتی. جہاد کی بات کی طرف بلاؤ تو قوم جناب ایسے کئیوں کو خارش شروع ہو جاتی ہے، کئیوں کو گرمی لگنی شروع ہو جاتی ہے، کئیوں کے مزاج بگڑ جاتے ہیں، کئی منہ لٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں. پتہ نہیں مولوی صاحب کدوں جان چھڑے گا. نہیں سمجھ آ رہا ہے نا. آنے دے قیامت پھر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمایا آقا علیہ السلام کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. حضور کھڑے ہو کہیں گے مولا یہ ہے میری قوم جنہوں نے تیرا قرآن چھوڑ دیا تھا. اللہ اور تو کہتا ہے کالی کملی تیرے لک جاواں گا. غداری کریں حضور کے دین کے ساتھ اور کالی کملی تیرے لک جائے تو. ہوئے ہوئے عجیب منافقت ہے یار. ویسے ہائے حضرت ہائے پتہ نہیں کس طرف لگا دیا ہم نے پوری قوم کو. میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے نا کہ آقا علیہ السلام امت سے ناراض ہیں، سچی بات ہے. اپنے اندر فکر پیدا کریں. آپ نہیں چھوٹ سکتے. آپ اس لیے تھوڑی ہیں کہ بچوں کی شادی کر لیں، ان کو پڑھا لیں، ان کو گھر بنا کے دے دیں الگ الگ. آپ کی چھٹی فارغ ہو گئے. آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ امام الانبیاء نبیوں کے امام ہو کے اور ان پر لازم ہو رب کا دین غالب کرنا، تجھے چھٹی دی گئی ہے. ہائے تو ایسے ہی آیا دنیا میں، ہائے کچھ نہیں پوچھا جائے گا تجھ سے قیامت والے دن. یار اور محترم بھائیوں، یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے صرف اس لیے کی ہیں تاکہ آپ کے اندر احساس جواب دہی پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے؟ احساس جواب دہی پیدا ہو جائے. ہم نے قبر میں جانا ہے، حضور کی بارگاہ کا ہم نے سامنا کرنا ہے. آقا علیہ السلام سامنے تشریف لے آئے ہیں جی. اس وقت ہمارے پاس کسی بات کا جواب نہ ہوا تو قسم خدا کی پھر کہیں چھپنے کی جگہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، غیرت ملی دینی ایمانی مذہبی عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.